الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غمور وكن فيدي ساحلا ناشكا لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب کے بندے پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی سب کے بندے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فخر السادات جناب قبلہ پیر سید فخر سبتین شاہ صاحب ہمدانی آستانہ عالیہ بیکم شریف آپ تشریف لے آئے وہ شامل کمانگے حضور نے غلام توجہ عقیدت ادب نال قبلہ شاہ صاحب خطاب سماعت فرمان درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ کا خالق مالک اور رازق ہے انگنت بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل سب احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام بالخصوص سید السادات صاحبزادہ والا شاہ جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید سبتین فخر سبتین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، آپ تشریف فرما رہے ہیں، محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی انہوں کو خوش آمدید کہنے ہیں اور جناب نقیب محفل زینت القراء، نقیب اہل سنت جناب حضرت علامہ قاری محمد انصر صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام، جناب محترم عزت مآب علی آصف صاحب، انہوں نے انتظام انسلام، انہوں نے معاونین نے مینو بھی دعوت دیتی اور میرے تو قبل جگر گوشہ قاضی ملت عالم جلیل جناب صاحبزادہ علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا اور میں بھی تواڈے کول موجود ہوں، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا اس دعا کے نال کہ اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے حضرت عمل و استقامت دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیا کریمہ جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی وہ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور میں رب ذوالجلال ہو گئے جنہیں اپنا پاک نبی جنہوں شانہ دیتیاں وہ شاہد بھی مبشر بھی نذیر اس نبی نے کلیا۔ شاہد کا مطلب ہے کہ گواہ بنا کے کلیا امت وال رب دی ذات و صفات کا گواہ تے رب دی بارگاہ دے اندر امت دے ایمان تے اعمال دا رب ذوالجلال نے بنا کے کلیا۔ اللہ دی رحمت، اللہ دی فضل، میرے اللہ دی کرم، او دیاں نعمتاں اور جنت دیاں بشارتاں دین والا، اللہ دے عذاب کو لو، او دے غضب کو لو، جہنم کو لو ڈران والا اور بچان والا بنا کے کلیا۔ پھر میرے اللہ پاک نے حکم فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ضرور اس اللہ تے ایمان لے کے آؤ جنہیں پاک نبی کھلے اور اس نبی تے ایمان لے آؤ جنہیں جڑے اس رب دی بارگاہ پیش ہو جائے کہ رب دی توحید تا بیان کرے۔ اس تو بعد حکم دیتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے کریم آقا علیہ السلام رب فرماتا ہے میرے حبیب دی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ دی حمد و ثنا دی پاکی بیان کرتے۔ اس آیا کریمہ کا ترجمہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ عنوان اور محفل پاک نقاد پذیر ہے۔ میں تین جڑے موجودہ اس وقت سوشل میڈیا دوتے دائیں بائیں ہر جگہ تے ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ویسے تو بالعموم ساری زندگی اپنے نبی دے غلام آقا کا ذکر کرتے رہے، مگر بالخصوص جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی دی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، انہاں معجزات کا ذکر ہوتا ہے، وہ دے واسطے اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، روز رستے سجدے نے، چنڈیاں لگدیاں نے، جلوس نکلتے ہیں، نعرے بجتے ہیں، سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لجپال آ گیا۔ کچھ ساڈے محلے دے اندر، پنڈ دے اندر دائیں بائیں دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جڑے بغیر سوچے سمجھے وہ تین قسم دے فتوے لاندے ہیں۔ پہلا فتوی ہوتا ہے جی معاذ اللہ سنی جڑا میلاد مناتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، دوسرا کہندے نے نہیں جی یہ بدعت ہے، تیسرا یہ جنہوں کوئی گل نہ لبے کہندا جی پیسے بڑے لا چھڑے، فضول خرچی لگدی ہے، بھئی دیکھو جی اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے کسی غریباں مسکیناں نوں دے چھڑ دے۔ تو میں انہاں تیناں سوالاں دے حوالے عرض کراں گا، پھر وقت بچیا جڑی آیا کریمہ پڑھی اودے ضمن چ کچھ عرض کراں گا۔ برادران اسلام یاد رکھنا، سب تو پہلا ہے جی یہ شرک ہے۔ میں بحثیت سنی اپنے عقیدہ توحید کی وضاحت کرنے لگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرا رب اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ توحید کی تین میجر جڑیاں اقسام نے، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی عبادت۔
سنیاں دا کیتا ہے کہ اسی اللہ تو سوا کوئی ہو نہیں لا وحدہ لا شریک ہے، نہ دا بیٹا، نہ دا باپ، نہ دی ماں، نہ دا بھرا، نہ دا چاچا، نہ دا ماما، انہاں ساری چیزوں دی میرا اللہ بے نیاز، وہ کسے دا جڑا محتاج نہیں، اسی اللہ تو سوا کسی اور نو الہ نہیں منتے۔ دوسری گل رہ گئی جی صفات اندر شریک کرنا کہ سنی داتا بھی مانتے ہیں، غوث بھی مانتے ہیں، مددگار بھی مانتے ہیں، تے رب دیاں صفتاں نے یقیناً میرے اللہ دیاں صفتاں، مگر فرق یاد رکھنا رب دی ہر صفت میرے اللہ دی ذاتی ہے، اور رب واجب وجود اور موصوف بالذات ہے، اللہ دیے ذاتی صفات نہیں، باقی جس بندے کو جو بھی ہے وہ علم تقوی پرہیزگاری حسن طاقت جوانی ولایت نبہتا کہ نبیاں دی نبوت رسولاں دی رسالت بھی انہاں دی ذاتی نہیں، میرے رب دی عطا۔ سو جدو عطائی مان لئیے تو پھر برابری نہیں، پھر شرک نہیں ہوتا۔ سادہ سنیاں دا کیتا ہے کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مددگار نہیں، مگر جنہوں اللہ بنا دینا، اللہ بنائے تو بنتا ہے، رب نہ بنائے تے نہیں بنتا۔ رب نو کسے بنایا نہیں، رب اپنی ذات نہ داتا ہے، اپنی ذات نہ غوث ہے، اپنی ذات نہ مددگار ہے۔ اگر کوئی اور مددگار ہے کہ ذات نہ مددگار نہیں، میرا اللہ انہوں بناندہ ہے تو مددگار وہ اللہ دی عطا نہ لے، اللہ دی عطا نہ لے۔ رب دی صفتاں ذاتی نے تے قدیم نے، مخلوق ایک صفتاں نہ قدیم نے نہ ذاتی نے، اے فرق قائم رہے، الحمدللہ اے سنیاں ذاتی ذاتی۔ تیسری گل عبادت، الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ، سنی اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے ہیں۔ ساڑھے نزدیک جرا اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرے، پوجا کرے، سجدہ کرے، اگر سجدہ تعظیمی بھی کرے تے حرام، اگر سجدہ عبادت کرے تے مشرک۔ اسی کسے اور نو سجدہ نہیں کر دے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی آکھے قبران نو سجدہ کر دے نہیں تو بالکل نہیں، اس سنیاں دا عقیدہ نہیں۔ ہاں قبر چومنے ضرور ہاں، بوسا ضرور دینے ہاں، وہ دے چوئے احتیاط لازم ہے، مگر چومنا شرک دی علامت، چومنا جڑے نا عبادت دی علامت ہے، چومنا محبت تے تعظیم دی علامت۔ اسی تعظیم تو چومنے ہیں، محبت تو چومنے ہیں، سو لہذا سی عبادت اللہ تو سوا کسے دی نہیں کرنے۔ ایک شک لوگوں پیدند ہے کہ جی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، عبادت کا طریقہ ہے، نماز قیام کرید ہے، یہ بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، لہذا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شرک ہے۔ تو انہوں پوچھو بیلیا کیا رب نے آکھیا کہ بیٹھ کے پڑھیا کرو؟ اگر کھڑے ہو کے سانو کوئی دے نہیں، کھڑے ہو کے کتنے لکھے ہے، انہوں پوچھو بیٹھ کے کتنے لکھے ہے؟ کیا قرآن دی آیت ہے کہ جدو درود و سلام بھیجنا ہے بیٹھ کے بھیجو؟ نبی نے فرمایا جدو میرا ذکر کرنا ہے بیٹھ کے کرنا ہے۔ صحابہ کا قول ہے حکم ہے درود و سلام کرو، بیٹھ کے بھیجو، کھلو کے بھیجو، لمبے پہ، صرف فرق اتنا ہے کہ ادھے تعظیم اور محبت آئی کھڑے ہو کے اسی تعظیمن ادمن تے احترام کی وجہ تو کھڑے ہونے ہیں، نبی دی محبت کی وجہ تو کھڑے ہونے ہیں، اسی اللہ سے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنے۔ سو لہذا الحمدللہ سنیاں تو زیادہ توحید والا اور ہے ہی کوئی۔ رہ گئی گل میلاد دی کہ جی میلاد شرک ہے، اس گل دی میں سمجھ نہیں ہوتی۔ صفات تے مولوی صاحب پریکھا لگ گیا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے دے پریکھا لگ گیا، میلاد تے تے بندے نو پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ شاہ جی میلاد شرک ہے، ایک گل میری سمجھ تے محاورہ ہے۔ یاد رکھیا جے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے میرے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے بندہ مر گیا تے آپ نے اشارہ کیتا تے بندہ زندہ ہو گیا۔ ان زندگی کون دیندہ ہے؟ اچھی بولو کون دیندہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی عطا فرما دی، ویکھن والے بندے گئے، شک وچ مبتلا ہو گئے کہ اے کمال ہوگی، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب کسی مردے نو زندہ نہیں کر سکتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دسیا، انہوں نے سمجھا معاذ اللہ اے تے رب کرتا ہے کہ معاذ اللہ اے اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ کہہ دیتا، مشرف ہو گئے۔ تے بڑا مقامی عیسیٰ علیہ السلام دا، مگر منن والیاں نے ایک معجزہ ویکھیا کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ اللہ دی عطا نال عیسیٰ علیہ السلام دا ذاتی نہیں، وہ سمجھ نہیں سکے، شک وچ مبتلا ہو گئے، اور معاذ اللہ ابن اللہ کہہ دیتا، خدا دا بیٹا قرار دے دیتا،
جڑا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی شان ملی جڑا مقام ملیا عیسیٰ علیہ السلام دی مسیحائی بھی میرے مصطفیٰ دا صدقہ ہے میرے نبی دا صدقہ ہے اللہ حضرت عظیم البرکت فرمان دے نا اب بچہ پہلا پڑھدا سی پیا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اللہ حضرت فرمان دے جن کے تلووں کا دھون ہے آبے ایتھے تے عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر دے نا فرمانے میرے نبی دے قدمہ مبارکان جڑا پانی لگ جاندے نا وہ مردے تے سٹ چھڑو تے تاوی مردہ زندہ جن کے تلووں کا دھون ہے آبے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا کہ تسی آنکھوں تمہیں پڑھ دینا پڑھ لئیے تو یہ بھی پتا جی ایسی کلیاں نہیں پڑھ دے بابا جو بلند پھر میرے نالا کو جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون تو آڑے چاہیات ہے کہ نیرہ محمدی آدمی بیٹھا ہے اچھی میرے نالا کو جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی مل کے میرے نالا کو سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا نہیں آلے بھی ہولی بول دیو پہ میرے نبی دا ذکر ہے باواز بلند میرے نالا کو سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا تو سامین زیوکار رض کرنا پیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا فرمائی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اللہ نے عظمت عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دینے پہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے دیکھیا انہوں نے معاذ اللہ شرک کیتا انہوں نے اللہ دا بیٹا من لیا مگر میرا نبی ہوگے عیسیٰ دی عظمت بھی میرے نبی دا صدقہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے نو زندہ کیتا میرے نبی دا مقام ہے ابو جال دے ہاتھ وچ پتھر نے کنکریاں نے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا ان پتھر بولدا نہیں پتھر وچ جان نہیں ہوندی پتھر وچ شعور تے فہم ادراک نہیں ہوندا پتھر وچ عقل نہیں ہوندی پتھر سن نہیں سکدا پتھر بول نہیں سکدا ابو جال دے ہاتھ وچ کھڑے نے پتھر پکڑے ہوئے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بولن فرمایا میں دساں کہ آپ بولن میرے نبی نے اشارہ کیتا ابو جال دے ہاتھ وچ پتھراں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیتا پتھر بول نہیں سکدا پتھر سن نہیں سکدا پتھر کلام نہیں کردا پتھر وچ عقل شعور فہم نہیں ہوندا پتھر بے جان ہوندا ہے اے عیسیٰ نے مردہ زندہ کیتا منن والے خدا دا بیٹا منیا میرا نبی پتھراں کو کلمے پڑھا رہا ہے میرا نبی پتھراں کو کلمے پڑھاوندا ہے پھر بھی نبی دے غلام ہے نبی نو خدا نہیں من دے پھر بھی نبی دے غلام نبی نو خدا کیوں نہیں من حالانکہ معجزہ تو اس کا زیادہ بڑھ ہے مگر اس کے باوجود امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو خدا نہیں مانا کیوں نہیں مانا
اگر میں تانوں پوچھاں سورج کون چڑھاندا ہے؟ بولو نا یار، سورج کون چڑھاندا ہے؟ چند دیاں منزلاں کون بدلدا ہے؟ بارش کون برساندا ہے؟ زمین تو سبزہ کون اگاندا ہے؟ زندگی کون دیندا ہے؟ جیڑا کام تسی نا اللہ کردا ہے، اے کام میرے نبی بھی کیتے۔ تسا کیا سورہ رب چڑھاندا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دلیل نمرود کے دربار ہے، انہیں کیا معاذ اللہ میں خدا ہوں، آپ نے فرمایا میرا سچا خدا ہوگی جڑا مشرق تو سورج طلوع کردا ہے تے مغرب ال غروب کردا ہے۔ اگر تو معاذ اللہ خدا ہے تو مغرب تو سورج طلوع کر۔ خاموش ہو گیا، کوئی دلیل دا جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ جو مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتا ہے وہ سچا خدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم نے دلیل دی، مگر میرا نبی وہ ہے مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا علی ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ علی آپ کا ہو اور قضا پڑھے، میں کبھی قضا نہیں پڑھتا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، مغرب سے سورج طلوع ہوا، مغرب سے سورج طلوع ہوا۔ مغرب سے سورج طلوع ہوا۔ اب دلیل سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی دیکھیں تو جو مغرب سے طلوع کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ ارے ہم نے دیکھا نبی نے سورج طلوع دکھایا، پھر بھی مصطفیٰ کے غلاموں نے نبی کو خدا نہیں مانا۔ اس سے بڑھ کے ہماری توحید کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے توحید کیا ہوگی؟ چاند کی منزل میرا خدا بدلتا ہے۔ ارے تجھے نہیں پتا؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں بیٹھی ہوں اسمان سے نظر پڑی ہے جو میں کملے نہیں دوڑ دے ان چند کے نہیں ادھر جاندا ہے کہ میں حیران ہاں چند نوں کی ہویا۔ فرماندے جو میرا آمینہ دے لال ول دھیان پیا نا تے میرے نبی دی انگلی اٹھے جدھر سونا اشارہ کردا ہے چاند ادھر دوڑ رہا ہے۔ چاند کی منزلیں میرے نبی کے اشارے سے بدل گئی۔ ایک بندہ میرے نبی دی بارگاہ کھڑا ہو گیا، کملی والے مر گئے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جانور بھوکے مردے پہ، سبزہ اگدا نہیں پیا، قید پہ گیا، بھی نہیں پیا۔ میرے نبی نے ہاتھ چکیا، لے بندہ بیٹھا نہیں تو بدل وسنا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آ گیا، بندہ فیل ہو گیا، کملی والے مر گئے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فرمایا ہن کی ہویا ہے؟ عرض کردا سونے پہلا پیندے نہیں تو 7 دن ہو گئے کھلوندا ہی نہیں پیا، ہر شے ڈبدی ہے پئی، پانی پانی ہو گیا۔ صحابی فرمانے اینج میرا نبی ہاتھ چکا ہے، حالے میرے نبی دے ہاتھ چہرے اقدس تے نہیں آئے تے بس دے بدل پیشن ہو گیا۔ او میرا نبی جڑا سورج دیاں منزلاں بدلدا ہے پیا، چند دیاں منزلاں بدلدا ہے پیا۔ ایک بندہ آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں اللہ دا سچا نبی مننا، او درخت تہاڈیاں دعائیاں دے۔ میرے نبی نے فرمایا جا جا کے درخت نوں کہہ دے تینوں اللہ دا نبی بلاندا ہے۔ بندہ جا کے پیغام دیندا ہے پیا، درخت ہلدا ہی ہویا، کھینگدا ہی ہویا، میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا۔ میرے نبی دے معجزات دے میرے نبی دی شاناں دے ویکھو، پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھراں نوں کلمے نے اچھی میرے نال آکھو، کوئی چپ کر کے نہ بیٹھو نہیں آوندا میرے یاد کرے جڑا بول سکدا ہے، او اچھی میرے نال آکھو پتھراں نوں کلمے، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جا، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اللہ واسطے ہی بول ہوئے سکیاں کھجوراں، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او یعنی بولیاں نوں بھلا جاندا ہے، او یعنی بولیاں نوں بھلا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے،
بکر عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے شان دتی ہے میرا نبی جڑا ہے حضرت جابر دے بچے زندہ کر دینے پے پتھراں کولوں کلمے پڑھا رہے نے حضرت نبی دی گواہی دیندے نے پے نبی دا ہاتھ اٹھاندے نے بارش برسدی ہے پئی چن دیاں منزلاں بدل دیاں نے پیاں مسلماناں اے کام تے سارے خدا والے سورج چڑھان والا یا اللہ چن دیاں منزلاں بدلن والا اللہ زمین تو سبزہ اگان والا یا اللہ بارش برسان والا یا اللہ زندگی دین والا یا اللہ مگر کیویں پتہ لگے گا کہ سورج نبی نے چڑھایا ہے یہ سورج چند اللہ نے چڑھایا ہے یاد رکھیا جو مسلمانہ جڑا سورج چڑھاوے چند دیاں منزلاں بدلے جڑا سبزہ اگاوے او دا میلاد نہ ہوے او دی شان ہوے لم یلد ولم یولد او خدا ہے جڑا سورج چڑھاوے چند دیاں منزلاں بدلے بارش برساوے او دی ماں سیدہ آمینہ ہوے او دا باپ حضرت عبداللہ ہوے او مکے پیدا ہوے او دا میلاد ہوے او مصطفی جس میلاد نو تو شرک کرنا وہ میلاد ہی تو توحید ہے وہ رب کا میلاد نہیں ہوتا جنہا رب کا میلاد منائے وہ کافر مشرک ہم نے رب کا میلاد منایا نہ ہم منائیں گے کیونکہ رب وہی ہوئے جنہا لم یلد ولم یولد ہو جس کی ولادت نہ ہو جس کی تولید نہ ہو جس کی ماں باپ نہ ہو ارے جس کے ماں باپ بھی ہوں ہم تو میلاد منا کے پیغام دیتے ہیں بدبختو یہ جو کائنات کا نظام بدلنے والا ہے نا یہ خالق نہیں مخلوق ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا وہ مصطفیٰ ہوتا ان کے ہی سمجھ نہیں ہوتی میلاد شرک کی میں بن گیا حد نہیں ہو گئی اور شرک تے تائیں جے ایک سال اسی رب دا معاذ اللہ منائیے دوجے سال نبی پھر تسی آپ کو پھر آج رب دا منایا نے کل نبی دا منا دے ہم تو رب کا میلاد منانے والوں کو مشرک سمجھتے رب وہ ہوتا ہے جدا میلاد نہیں ہوتا جدی ولادت نہیں ہوتی وہ بدبخت ہے اب ساڑھے گوانڈ قوم جڑی رہی اللہ انہوں نے برباد کرے ہندو اور اپنے خداواں دا میلاد مناندے اے جی آج رام دا جنم دن ہے آج کی جی گنیش دا جنم دن ہمارے خدا کے جنم دن نہیں ہوتے ہمارے مصطفیٰ کا جنم دن تو سامعین زی وقار بلکہ میں کچھ عرصہ نا میں تعلیمی سلسلے ملک تو باہر رہا ہوں تو میرے نال ایک انڈیا دی نا لاء دا اسٹوڈنٹ سے ایل ایل ایم دا لنڈن تو میرے نال ایک کڑی پڑھتی سی انڈیا دی وہ جو ہوندے نا لوگ بڑے لیکچر دیندے نے وہ آکھے جی نقلی we are saying there is no difference giving the same part of land our culture our civilization norms even we believe in the same God just the difference is name کہندے جی نا دا فرق ہے اسی اکٹھے ہی رہنے ہیں اکو علاقہ اکو ساڈی بولی اکو کلچر تو صرف ساڈا فرق ہی ہے نا اسی ساڈا تے رب بھی ایک ہے میں کہا نا بی بی نا تیرا ہور ہونا ہی میرا تے سچا اللہ ہی رب کہندی ہے نہیں نا دا فرق اکمی پنڈا کیوں بندے داریاں تے ڈیریاں جبہ کے مثالوں دیندے نے سادہ بندہ سمجھ دے پتہ نہیں کڈا کو سیانا بندہ حالانکہ کوئی ایڈی ایڈی وڈی چول مارتا ہے نا صحیح گل ہے وہ اپنے لوگ بڑا سیانی بن گئے ویکھے نا اسی پانی پینے سے پہ کہندی ہے کی ہے میں کہا پانی کہندی ہے اسی انہوں ہندی چاہنے ہیں جل انگریزی چاہنے ہیں واٹر فارسی چاہنے ہیں آب عربی چاہنے ہیں ماں تے ہے کی ہے پانی کہندی ہے نا نہیں فرق ہے تے پانی کہندی ہے اس طرح پہنے رام آکو گنیش آکو گاڈ آکو اللہ کو نا دے میں کہا بی بی نا پانی پانی ہے تے رب رب بھی یہ اس کو لے کے جنا نہیں اس کو لے کے کہندی ہے کہ میں کہا تیرے تے پہلی تے گل ہے تسی 33 کروڑ خداوند منتے ہو they believe in 33 billion gods and goddesses can you believe that 33 کروڑ ماں اللہ خدا مانتے نہیں ایسی قوم دنیا پہ کبھی نہیں دیکھی میں کہا تواڈا ایک تمہاں نہیں کوئی نا دا فرق ہے میں کہا نا نہیں ذرا اپنے خداواں دے کام بھی ویکھ میں کہا تو انہاں دی میں پوری ذمہ داری نال گل کردا پیا انہاں دا خدا ہے جدا نام ہے رام اور رام دی بیوی سی سیتا میں کہا سیتا نوں دا دوجا خدا آیا راتوں رات چک کے لے گیا دا نام سی راون میں کہا تواڈا ایک خدا رام ہے او دی اگوں بیوی ہے سیتا سیتا نوں میں کہا تواڈا دوجا پیا راون تے چک کے لے گیا 12 سالاں تک دوویں تواڈے لڑدے رہے رام تے راون دی جنگ رہی تے رام کو اپنی بیوی واپس نہ آئی اخیر انہیں مدد منگنی پہ گئی ہنومان کو مدد بندر بھی پرائیں پوجا کرتے انہوں نے ہنومان
وہ باندر کو مدد نہیں، باندر نے انہوں نے رام دی مدد کی تھی تاں بی بی واپس ہوئی. میں کہ آپ پہ حساب لا لے، تہاڈا ایک خدا ہے، وہ دی بی بی کو اگلا کھو کے لے جاندا ہے، وہ ایڈا محتاج ہے کہ اپنی بی بی لیا نہیں سکتا، باندر وہ دی مدد کرتا ہے. میں کہ تہاڈا تے انج دے بھگوان، میں کہ میرا اللہ ہوے لم یلد ولم یولد، وہ دی نہ بیوی نہ بچے نہ وہ کسی دا محتاج ہے. میں کہ تہاڈا خدا اپنی بیوی لینا سے باندر دا محتاج بن گیا. میں کہ ساڈا رب ہوے جڑا کسی دا محتاج نہیں، بھئی جڑا محتاج ہوے رب نہیں. رب تے ہوندا جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے پہ ہوئے آپ قادر مطلق واجب الوجود موصوف بھی ذات ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. اول حمد اول حمد ثنا الہی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں توحید باری تعالیٰ تے گفتگو کرنا تے بات طویل ہو جائے گی. میں انہوں یہ تھی چھوڑنا تے اگلے پوائنٹ تے آ جانا. ایک یہ جی بدعت ہے، کی ہے اچھی بولو نا یار جی نبی دا میلاد بدعت ہے. آج جڑا تسی اکٹھے ہو کے ذکر مصطفیٰ نعتاں سناندے ہو، یہ بدعت بدعت دا پتہ جو کی ہوندا ہے؟ تجھے کوئی شادی سامنے پتہ ہوں دے تو ہم آفزہ تو اسی جاتے ہیں آپ پہ نہ تقریر کر لیں. بدعت میں بڑے سادے زبان سمجھاتے نا. بدعت کہندے نے او نواں کام جڑا نبی دے دور وچ نہ ہوے تے صحابہ دے دور وچ نہ ہوے نوں کی آندے نے بدعت. اہل سنت دا موقف ہے وے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. جو نیا کام شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، معاشرے کے لیے برا ہو اور دین کو نقصان ہوتا ہو، وہ نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، جہنم میں لے کے. اور علماء فرماتے ہیں کچھ ایسے نئے کام نے جنہوں نے بدعت حسنہ کیا گیا، جیڑے ہے نمی پر چنگے
وہ برے بدت ایک ہوئے جڑا برا کام میں ایک بدت ہوئے جڑا چنگا کام. اہل سنت کے نزدیک بدت حسنہ جو ہے جو ایسا نیا کام جو نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوا مگر دین کے فائدے میں ہے, اسلام کے فائدے میں ہے, مسلمانوں کے لیے نفع ہے, اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, وہ نیا کام ہمارے نزدیک جائز بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے. وہ کہندے نے نہیں شاہ جی جیڑا بھی نواں کام ہوئے وہ حرام ہی ہے, بدعت ہی ہے, وہ گمراہی ہے معاذ اللہ. اگر کوئی یہ شخص موقف رکھتا ہے ان پھر اگلی گل پوچھو مولوی جی تساں مسیتے سپیکر لوائے نہیں؟ مولوی آکے گا شاہ جی ہاں جی میں جپانوں منگوائے نہیں. تے مولوی جی اذان سپیکر چلدی ہے شاہ جی پورا پنڈ سندا ہے. تے میں کہ مولوی جی پورا پنڈ اذان سندا ہے, میرے نبی تے نبی دے صحابہ تے کدی سپیکر تے اذان دتی نہیں ہے, بدعت کیوں کرتے ہو؟ سپیکر ایچ اذان دینا بدعت ہے. 13 صدیاں تک نبی دے صحابہ دا دور نہیں, 13 صدیاں تک سپیکر چ اذانہ نہیں ہوئی. آج اذان میں یہ بدعت مولوی نے کیوں شروع کی؟ یہ نیا کام ہے. پہلے تو اذانیں سپیکر میں نہیں ہوتی. قرآن زیرہ زبرہ لگی ہیں, یہ نبی نہیں لگوائیاں تے صحابہ بھی نہیں لگوائیاں, ایک بعد حجاج بن یوسف نے لگوائیاں. مولوی کا دیا کیا میں قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ دے بدتا نبی اور نبی کے صحابہ کے دور میں قرآن پاک میں زیر زبریں نہیں تھی. آج اگر زیر زبریں نکال دیں اجمی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. انہوں پتہ لگے تھے تا پڑھنے کے تو پڑھنے کفر ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم, اگر انعمت کو انعم تو پڑھو تو کفر ہے. انہیں پیش پئی ہے تو سب پتہ لگا. عرب والوں پتہ سی, ان کی زبان تھی, جو غیر عرب ہے پنجابیوں کی پتہ کہ زیرہ زبرہ بدعت نہیں. مولوی صاحب لمیاں تقریرہ کرتے ہیں. مولوی صاحب کچھ مولوی جی بخاری دا حوالہ دے دو جی دیکھو میں بخاری کھول کے دسنا, مسلم کو دسنا پہ, ابن ماجہ ابو داؤد شریف ایسی ترمذی جو حوالہ دے انہوں پوچھو نبی نے بخاری دا حوالہ دیتا ہے کبھی؟ نبی نے کبھی مسلم شریف دا حوالہ دیتا ہے؟ ابن ماجہ ترمذی مسلم بھی بدعت, ابن ماجہ بھی بدعت. یہ نبی کے دور میں نہیں تھی کتابیں. ان کتابوں کو بعد میں حدیث کو تدوین کیا گیا, اکٹھا کیا گیا. 250 سال کے بعد میرے نبی کے بخاری شریف میں تدوین کی گئی. 250 سال بعد کیوں کی تھی حدیثاں تے بدعتاں کیوں نے آندی ہیں؟ سیاستہ بدعت, سپیکر تزانہ دینا بدعت, مسجد علی شان بنانا بدعت. مگر مولوی کر دے بولو کر دے نا مولوی سپیکر تزانہ دیندہ نا جی اے پھر اندر شادی ہو جواز نہیں ہے پڑھ دی. میں کہا پھر مننا پوے گا نا ہے بدعت پر کم چنگا ہے. قرآن تو زیرہ زبرہ ہے بدعت مگر کم چنگا ہے. ایدہ دین نفع ملے ہے, فائدہ ہویا ہے. وہ ہر وہ نیا کام جس سے دین کو نفع ہو وہ بدعت حسنہ ہوتا ہے. وہ اچھا کام بھی نیا ضرور کرنا چاہیے. ارے تم کو اتنی بدعتیں میں نے بتائی ہے مگر رب کی عزت و جلال کی قسم ہے میرے نبی کا ذکر بدعت نہیں ہے. لوگوں کا اکٹھا کرنا, نبی کی آمد کا ذکر سنانا یہ بدعت نہیں, میرے رب کی سنت ہے. جنہوں تو بدعت آنا نے میرے رب کی سنت ہے. تو صاحب مینے جیو کر ذکر نہیں تھی میں اللہ تا قرآن پڑھنا اسی لوگ کا بلا کے کیا میں سونا آ گیا, ماہی آ گیا, مدنی آ گیا, لجپال آ گیا. ویوان دے جی آمدہ نام دے مصطفیٰ دے نارے لاندے نے انہی پہلا کبھی ہویا نہیں. میں کیا میں قرآن پڑھنا رب ذوالجلال نے نبیانو بلایا, عالمی ارواح کے اندر بلایا, کٹھیاں کر کے خطاب میرے رب نے آپ سنایا. آؤ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبیوں بلا کے رب نے فرمایا اے نبیو بھائی تو میرا نبی آوے تساں سارے میرے نبی تے ایمان لے کے آنا. ان پچھو مولوی نو سنما جا کم دا مطلب کیے آؤ میں ایک نہیں آیا کریمہ قرآن جنہوں تو بدت آنے وہ میرے نبی دا ذکر بدت نہیں. وہ اللہ دا قرآن ہے. کبھی میرا رب فرمانا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ, کبھی میرا رب فرمانا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کبھی میرا رب فرمانا ہے پیا قد جاءکم من اللہ نور, کبھی میرا اللہ فرمانا ہے پیا انا ارسلناک شاہد
نذیرا کدی میرا رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کدی میرا رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا وما ارسلناک الا رحمتا ذوالجلال فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم کبھی میرا اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کبھی میرا رب بندہ ہے سراج منیر آیا کبھی رب بندہ ہے رحمت للعالمین آیا کبھی رب بندہ ہے رسول آیا کبھی رب فرماتا ہے شاہد مبشر نذیر کھلیا کبھی میرا رب فرماتا ہے یاسین جس آمد دے ذکر تو بدت ہے قرآن اندر جاؤ تمہاری طرف آیا ارسلنا کا ہم نے بھیجا والذی ارسل رسولہ وہ اللہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا یہ ارسلنا کا جاؤ اس باسا کیا مطلب ہے اس کا سونا آ گیا ماہی آ گیا مگر یاد رکھیا دے محبوبہ اتے نکتا چینی حالے بھی باواز بلند نہیں آندے پہ یازم جتے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں جتے پیار ہوئے جتے محبت ہوئے جتے عقیدت ہوئے اٹھے عیب نظر ہی نہیں ہوتا میرا نبی ہوئے خلقنا مبرم من کل عیب میرے رب وچ رب نہیں میرے نبی وچ رب نہیں عیب رکھے ہی کوئی جنہوں میرے نبی دی ذات اندر نبی دی صفات اندر نبی دی ذکر اندر نبی دی شان اندر معاذ اللہ جنہوں عیب نظر آوے وسلمنا فق جانی حسنو وہ جھوٹے پیار جتاؤں اے دسیا کسے عشق دے مفیدی اساں بھائی مانا کرو نہیں پوچھ دے اساں منافقوں کو نہیں پوچھ دے سادہ کیتا سنیا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کوئی سادہ کیتا یہ ہوگے پھر ابو بکر صدیق والا سادہ کیتا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا مولا حسن والا مولا حسین والا بلال و سلمان والا طلحہ زبیر والا سادہ کیتا یہ ہوگے جرا دادا لی اجویری والا سادہ کیتا خاتا جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا موصل اعظم عبدالقادر جیلانی والا سادہ کیتا جرا حضرت مجدد فیضانی والا بہادر زکریا ملتانی والا سادہ کیتا پیک سیال والا سادہ کیتا تاجدار بریلی والا سادہ کیتا تاجدار حافظ آباد والا دسیا کسے عشق دے مفیدی مرمری فرماؤں آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں ہوتا
ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਐਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੋਹੀਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿਖਾ ਦੇ। मौलवी जी है बिदत पर काम चंगा है, जुलूस कटना चाहिए। शान मुस्तफा का भी जुलूस करना चाहिए। जो शान मुस्तफा का जुलूस निकलता दुश्मन मुस्तफा का आपे निकल जाता। तो सामीने जी वक़्त सारी दुनिया जुलूस कर दिए। जी बताएं नबी के दौर में जुलूस था कि नहीं था? भाई नबी के दौर में जब मुस्तफा के सहाबा मौजूद थे, जब कोई गुस्ताखी करता था तो नबी के सहाबा जुलूस नहीं निकालते थे। तुम क्यों निकालते हो? मैंने बुखार नबी के सहाबा जुलूस कर लिया होगा, चलिया मनना पैगा। वक़्त दे नाल नाल जड़ियां काम चंगे होण कर लेने चाहिए। ये शरीयत कोई मना नहीं करती। तो सामीने दी वकार नबी दा जिक्र करना, मिलाद मनाना बिदत नहीं, रब दी सुन्नत है। वरफाना लक आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नहीं करते। तो बरादरान इस्लाम हुन मैं इनू भी इत्थे कंप्लीट ते नहीं कंक्लूड करना, अगले पॉइंट पे होना कि मेरे ख्याल आखिरी अर्ज का नतीजा की सी पता जी, फजूल पैसे बड़े लांदे। देखो जी हज़ारां लाखां रुपये ला छड़े, इन्ना लंगर पकदा, इन्नियां छड़ियां लगियां, इन्नियां देगां पक्कियां, इन्ने स्पीकरां ने दित्ते, इन्ने आल मौलवी साहब लै गया, इन्ने नाथ खान लै गया, इन्ने नकीब साहब लै गया। देखो जी इन्ने ते चौल ही पक गए। ये बड़ा उन्होंने मसला होता है। साडे अली आसफ साहब अली आसफ साहब पूछो भी मिलाद दा तुसां लंगर पकाया, लोकां नूं सद्दिया, दोस्त यार बेली सुनिया रल के पकाया, ओदे दे विच लगे ही कोई नहीं। जे भाई तेरा विच कोई लगा ते साडे कोल आके ले लै, तेरा जो अपना लगे ही कोई नहीं। ते पैसे साडे, लंगर साडे, गलियां साडियां, झंडे साडे, नबी भी साडे। तो फजूल खर्ची तेरी हो गई। मतलब हैरान है इस बात को। तेरा ते देखो ना, इमरान खान ने करतारपुर गुरुद्वारे ते पैसा लाया, मैनू दुख होया, नहीं सी लगना चाहिए भाई साडा मुसलमानां दा पैसा मस्जिदां ते लगे, मदरसियां ते लगे, नबी दे मिलाद ते लगे, गुरुद्वारे लगे, मगर मजबूर आ की करिए, चबल मार बैठे की करिए। हुण पैसा साडा, टैक्स साडा ते ला छड़िया गुरुद्वारे ते। मैनू ते दुख होया, मेरा ते फजूल गया। मैं क़यामत अल बरिया या अल्लाह मैं मजबूर सा, इनू पूछे ते गल मेरा लगा, मैनू दुख है। रब दी इज्जत दी कसम, जेड़ा जेड़ा मिलाद ते लांदा तुहानू कदी दुख होया? वो चलिया सी ते ला के खुशी महसूस करने, तू उन्हें फजूल टुर गया। नाल मैं तुहानू होर गल समझा दियां, ये जी पैसा बड़ा फजूल हुंदा है, फजूल हुंदा है। कोई तुहाडे च ऐसा बंदा है जेड़ा क़यामत वाले दिन मेरी थां ते साफ देवे? कोई मत करो, सईदा नहीं जी मैं छड्डी दा हुंदा है कोई बंदा? मां पुत्र का हिसाब नहीं देना, प्यो पुत्र भरा याराने सारे टुट जाने, हिसाब अपना अपना। इंज ही गल है। लो मैं तुहानू लिख के दे जाना, रब दी इज्जत और जलाल दी कसम, जेड़ा पैसा तुसी नबी दी जात ते लाओगे ओदा हिसाब होया ते मैं देना। मैं पूरी जिम्मेदारी ना, रब गवाह मेरा, जेड़ा पैसा तुसी नबी दी जात, तुसां ते मेरा हिसाब नहीं ना देना। पूरी दुनिया ते जो मेरे नबी के नाम पे पैसा लगाएगा, अगर उसका हिसाब हुआ तो वसीमुल हसन उसका हिसाब देगा, क्योंकि मैनू पता है रब दी इज्जत दी कसम, नबी दे नाम ते लगे दा हिसाब होना ही कोई नहीं। वो सही हिसाब नहीं, ओदा अजरो सवाब होना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च एक बंदा आ गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तियां जवान हो गई हैं, कोल शय कोई नहीं, कुछ अता हो जाए, और मैं ये यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ आज मिलादुन नबी के वसीले से, मुसलमान अपने निकाह और शादियों को सस्ता कर लो।
بچیاں جوان ہو گئی، بوڑھیاں ہو رہی ہیں جوان ہو کے، اس دولت جہیز اور اس پیسے کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہو رہے، نوجوان جو ہیں وہ گمراہی کی طرف، بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس کے بچے جوان ہو جائیں اور وہ بر وقت ان کا نکاح نہ کرے اور اس کے بعد اگر وہ کہیں غلط کاری کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جب شریعت نے کہا کہ ان کی شادیاں جلدی کرو، کیوں لیٹ کرتے ہو؟ کہ یہ جی شادی پیسہ تھی، یہ جو دولت جہیز کے نام پہ، یہ ہے فضول خرچیاں۔ یاد رکھنا، جو آج یہ عہد کرے نبی کے میلاد کے دن، ہم جو جدو جائے نا برات لے گئے، شاہ جی میرے ایک کوئی منڈا ہے، میں 2000 بندے دی برات جانی، انہوں نے پتہ لگے چودھری آیا ہے، ایڈا تو چودھری ہے نا 2000 بندہ گھر ساتھ کے ولیمہ کیوں نہیں کھولتا؟ بیٹیاں کے بوجھ ڈالو، بیٹیوں والے پہ بوجھ نہ ڈالو، بیلیا کوئی گل نہیں، میں 2 لے کے آ جائیں گا، بوجھ تیاں تے نہیں، ایڈا تو چودھری تو اپنے گھر پکا ولیمے پہ اینا تم رب دیتا ہے تو ولیمہ کرنا، ولیمے تے اندر نہیں چھوٹا نہیں پکانا، پیسے لگتے ہیں، وہ تے کٹا کھولو، یہ فارمی لے ہو، یہ فارمی میں بیڑا کرو، کوئی پوری قوم نہیں فارمی کر چھڑے ہو۔ یاد رکھنا، شادی اور نکاح 3 شرطان دے، ایجاب و قبول نکاح، ایجاب و قبول، حق مہر اور 2 گواہ، باقی سنتیں ہیں تو یا اسی آپ اپنے مصیبتاں گل پائیں، اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا، 2 گواہ بھی فری لب دیں، ایجاب و قبول بھی ہاں بھی فری ہوندی، تے حق مہر بندہ جانے تے بی بی جانے، چوانی رکھو لاکھ رکھو، اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا، توفیق کی ولیمہ کر لیں، مگر بیٹیوں پہ بوجھ نہ ڈالو۔ جو آج کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے لائے گا، میرا اللہ سیدہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ، اس کی بیٹی کو بھی ہو اس کے گھر میں سکھ ہی رہے۔ لہٰذا ان شادیوں میں بیبیوں نے سمجھاؤ، بی بی ایمیں نہ اجڑ، جڑے پیسے اجڑنے نے خسرے تے کنجراں نو دے رہے نے، شرلیاں چلانیاں نے، وہ منڈے نو دے لے پترا کما تے کھا۔ اس لیے یہ بات کو سمجھیں تو عرض کرنا پیا، کملی والے آتا میرے نبی میں جا، میرے عثمان غنی کو ٹر جا، وہ جا کے دروازہ جو کھڑکان لگا نا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز بھی آ گئی، اپنی زوجہ محترم فرمان پہ تینوں کنی وری آکھیا دیوا تیل چوکھا پیندا ہے، روئی جڑی بتی وہ موٹی ہوندی ہے، تیل زیادہ لگدا ہے، وہ بندہ سوچی پہ گیا میں آیا کہڑے کام تے تیل کنا پینا ہوندا ہے دیوا، یہ آواز کا دی دستک دیتی، عثمان غنی تشریف لے آئے، عرض کی تھی جناب سرکار نے کہا لیا کیا معاملہ ہے، سیدنا عثمان غنی واپس گیا، پھڑیاں اشرفیاں دین و دینار دیاں تھیلیاں لے آگے بندے جاتے ہیں، انہیں پھڑیاں تے کھلو رہا، فرماندے نے جاندہ کیوں نہیں کاٹے تو اور لے آ دیا، کہندہ نہیں جناب میری ضرورت تو بھی زیادہ ہے، آپ فرمائیں پر جاندہ ہے جناب ایک گالے پوچھنی ہے، جدو میں آیا سا جناب دیوے دے تیل تو 1000 پر فرماندے سا، کہ ہن مینوں میری ضرورت تو بھی چوکھا دیتا ہے، گل دی سمجھ نہیں آئی، فرماندے نے نبی دیا غلامہ جڑا اندر تیل دیوے چ بننا ہے نا وہ میری ذات واسطے وے، وہ دا میں حساب دینا ہے، جڑا تینوں پہ دینا سرکار دے نام تے وے دا حساب نہیں، نبی کے نام پہ دیے، اللہ رسول کے نام پہ دیے کا کوئی حساب نہیں، جی غریبان دے چھڑ دے، غریبان دے چھڑ دے، آج تھی سارے ملہ میں مارک بیٹھے ہو، کروڑا بتی ہو، کاڑیاں بساں چل رہی ہیں کہ مولوی نے دوسرے مولوی اب دے گا غریب ہی کھاڑی ہیں، تو بچوں نے برکی محل نہیں ہے، ایک میری بھی میں پرانا سمجھ بھی معاف کر دے، چلیا نہیں میرے نبی دے نا تے خرچ کی تے مال ضائع نہیں ہوندا، اللہ تے اللہ دے رسول دے نا تے لائیے تے مال ضائع نہیں ہوندا، بلکہ رب دی عزت و جلال دی قسم ہے، مال نالو جان قیمتی ہے، مال نالو کوئی بندہ کسی نو جا کے آکھے یا اسے مولوی جا کے کوئی شاہ دیا انہیں 10 لاکھ دیاں گا خیر کھا رہا ہے، 15 لاکھ لے لے خیر کھا رہا ہے، 20 لاکھ 50 لاکھ لے لے سیدھی گولی مارا گیا، شاہ جی نہیں انج نہیں ہوندا، کیوں شاہ جی 50 لاکھ میں کی کرنا جدوں میں ماری جانا ہے، میرا پیسہ کیس کام آیا، تو پھر مولوی نو سمجھاؤ مولوی جی پیسے نالو جان قیمتی، پیسے نالو جان قیمتی، تے نبی دے نام دے جان کی ضائع نہیں جانتی،
اور نبی کے نام پہ تو جان بدر والے، احد والے، یرموک والے، یمامہ والے، حنین والے، کربلا والوں سے پوچھو، نہیں تو غازی الدین سے پوچھو، غازی احمد چیمے سے پوچھو، غازی ممتاز کو لو پوچھ رہا کہنا ہے جان کا مولی آج بھی آئے، جڑی جان نبی دے نام تے دے دی اس جان دا مل پہ جاندہ ہے، نبی دے نام تے جان بھی ضائع نہیں، مال بھی ضائع نہیں، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، پھر کیوں نہ آکھیے کوثر دا پانی یہ کوثر دا پانی یہ سرکار تمہاری دیے جند مجھوی تے جانی یہ اچھی سارے میرے نارا کوثر تارے تمہاری دیے جند مجھوی جانی جانی جانیو سرکار تمہاری دیے جند مجھوی تے جانی کوئی ہارٹ اٹیک ہویا تے مرنا ہے، کینسر ہوئے تے مرنا ہے، بخار چڑھے تے مرنا ہے، تھانے لگے تے مرنا ہے، کرونا ہوئے تے مرنا ہے، مرتے جانے یہ گڈی تھلے آیا بھی مرنا ہے، وہ ڈوبیا بھی مرنا ہے، اسی اللہ دی بارگاہ جو دعا کرنے ہیں یا اللہ تینو نبی دا صدقہ سانو ذلت دی زندگی تے ذلت دی موت تو بچا لے، ہر حادثات کی موت کو لو، اسی تیری پناہ مانگنے ہیں، مگر مسلمان کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مانتے جانے رب دی عزت دی قسمیں اے جیڑی جان نبی دے نام تے دے دئیے او پھر مرتا ہی نہیں بلکہ ہوتے زندہ ہی نہیں، سبحان اللہ، نہ مال ضائع نہ جان ضائع جیڑی نبی دے نام تے دو جائے سرکار تمہاری دیے جند مجھوی تے جانی پیسہ بھی انج بھی خرچ ہونے گڈیاں لینیاں نے گھر بنانے نے مٹی پیسہ مٹی تے لگ جانے رب دی عزت دی قسمیں پیسہ ضائع نہیں جڑا لجپال نبی دے نام تے لگ جاوے وہ ضائع نہیں جاندا تو عرض کرنا پیا سامی نے دی وقار اسی نبی دے نام تے مال بھی لانے ہاں وقت لانے ہاں اج جڑا ویلا اج تسی نبی دے نام تے بیٹھے ہو نبی دا ذکر سن دے پے رب دی عزت دی قسمیں وہ سارا وقت ضائع جڑا نبی دی محفل وچ بیٹھے ہو ضائع نہیں نہ وقت ضائع نہ مال ضائع نہ جان ضائع اسی تے نعرے لانے ہاں کلیاں سجانے ہاں لنگر پکانے ہاں اسی تے جلوس کرنے ہاں سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا اسی تے کلیاں سجا کے نہ سنیو اے کلیاں کیوں سجائیاں نے اسیاں نے چھلیا تینوں کی پتہ ہوئے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ہاتھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا اچھی میرے نام کو نور
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماؤندیاں نے جدوں دائے لال آیا ہے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے میری تے کائنات ہی بدل گئی ہے جدھر جانیاں ہر چیز میرا احترام کر دی ہے ساری دنیا نبی دی ماں نو سلام کر دی ہے فرماندیاں نے میں جانیاں کہ میں وادیاں جو گزرنیاں میں درختاں کو لو گزرنیاں درخت میرے بل سجدے کر دینے اپنیاں جانیاں جھکاؤ دے دینے جے میں پہاڑاں کو لو گزرنیاں پتھراں جو آواز ہوں گی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین پتھر درود و سلام پڑھ دینے فرماندیاں نے میں نکلنیاں میں جاننیاں کوئی پرندہ احترام میرے سر توڑ کے گزرتا نہیں کوئی جانور نبی دی ماور کنڈ کر کے ٹردا ہی نہیں فرماندیاں نے میں نکلنیاں مینوں بکریاں رستہ دے دیندیاں نے بکریاں بھی نبی دی ماور کنڈ نہیں کردیاں اوے تیرے نالو مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے فرماندیاں نے کیڑی کیڑی گل سناواں سیدہ فرماندیاں نے میں اپنیاں پڑوسناں دے نال اپنیاں گوانڈناں دے نال اپنیاں ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سکدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں کنویں دے قریب جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت دے پانی دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا ہے پانی کناریاں تے آ جاندا ہے آسمان دے تارے زمین دے قریب آ کے چراغاں کر دینے پہ سانو پوچھ دیو چھنڈے کیوں لاندے ہو رستے کیوں سجاندے ہو گل غلط ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ وچ لکھ دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جا جبریل نے چھنڈے پھڑے ہوئے نے بیت اللہ دے چھنڈا لہرا رہا ہے عرش اعظم سیدہ آمینہ دے گھر تے چھنڈا لگا ہویا ہے اے میرے رب العالمین چھنڈے کیوں لوائے نہیں پر میں تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات چھنڈے لگے ہوئے نے نبی مبارکاں دیندے نہیں پے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے پیاں مینوں کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ انبیاء یا کے زیارتاں کرواندے نے نالے فرماندے نے نی آمینہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دینا آیا بڑے بختاں والی ہے بڑے کرماں والی ہے بڑیاں شاناں والی ہے نی آمینہ تو نبیاں دے سردار دی ماں نبی مبارکاں دینے پہ وقت نہیں میں آخری گل کرنے لگا سیدہ فرماؤندیاں نے پھر میرا لال آیا پھر میرا سونا آیا سارا زمینی نور کائنات روشن ہو گئی پوری کائنات میں جو دعائی پہ گئی ہے کملی والا گیا کملی والا گیا سویرا ہو گیا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے قیامت کا میلاد ہوتا رہے گا مکی کی عمل مکی کی عمل مکی کی عمل حبا مدنی کی عمل حبا مدنی کی عمل مرحبا لجپال کی عمل حبا لجپال کی عمل حبا سرکار کی عمل حبا سرکار کی عمل مرحبا آقا کی عمل حبا آقا کی عمل حبا حنور کی عمل حبا یاسین کی عمل حبا حمیم کی عمل حبا طاہ کی عمل مرحبا کملی والا آ گیا
بشر نذیر بن کے آیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نبی کی تعظیم کے لیے محافل سجا لیتے ہیں، رستوں کو کمکمے چراغاں کرتے ہیں کہ آج میرے آقا کے ذکر اور میلاد کی محفل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محفل میں آنے والے، سننے سنانے والے، اللہ سب کی عزت، ایمان، جان، مال، عزت اور اپنے اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کی غلامی میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ معاونین، انتظامیہ، جتنے اللہ سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔